بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم، رضوان شبیر کینی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ علم پہنچ سکے۔ کل سے ایک انتہائی اہم ٹاپک زیر بحث ہے جس میں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا قادیانیوں کو نیشنل کمیشن برائے اقلیت میں شامل کرنا درست ہے یا غلط ہے۔ نیوز کے مطابق فیڈرل کیبنٹ نے قادیانیوں کو بھی نیشنل کمیشن برائے اقلیت میں نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری رائے کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کا دوسرا اہم ترین فیصلہ ہے جس میں قادیانیوں پر یہ مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم فیصلہ جو قادیانیوں سے متعلق تھا وہ 7 سپتمبر 1974 کو کیا گیا، جب آئین میں دوسری ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن قادیانی کبھی بھی اس ترمیم کو منظور نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم غلط ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں۔ قادیانی اپنی اصلیت چھپاتے ہوئے پاکستان میں ہر محکمے میں موجود ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج، پاکستان کی سول سروس، گورنمنٹ سروس، اس کے علاوہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی وزارتوں ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو اپنی اصلیت چھپاتا ہے اور چھپ کر وار کرتا ہے۔ قادیانی پچھلے 50 سال سے یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے اور مسلمانوں کے بیس میں ہمارے ہر ادارے میں گھسے ہوئے ہیں۔ کل سے ایک انتہائی اہم ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا آئین پاکستان قادیانیوں کو مرتد ڈکلیئر کرتا ہے یا غیر مسلم۔ آئین کی آرٹیکل 260 میں مسلمان اور غیر مسلم کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ غیر مسلم شخص وہ ہے جو مسلمان کی تعریف میں نہیں آتا اور جو کرسچن، ہندو، سکھ، بدھسٹ، پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ آدمی جو قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھائی گروپ کے لوگ بھی غیر مسلم کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ آئین کے مطابق پاکستان میں دو طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، ایک وہ جو مسلمان ہیں اور دوسرے وہ جو غیر مسلم ہیں۔ پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 95 سے 97% موجود ہے، جبکہ بقیہ غیر مسلم ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد ہندو کمیونٹی کی ہے۔ اس کے علاوہ سکھ، پارسی، عیسائی، قادیانی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آئین کی تعریف کے مطابق مسلم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے بلکہ غیر مسلم کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ ایک سوال جو کل سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قادیانیوں کے نیشنل کمیشن برائے اقلیت میں شامل ہونے کے بعد ان کو ان کی عبادت گاہیں اور دوسرے رسومات سر عام ادا کرنے کی اجازت ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور 298 کے تحت قادیانی نہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اذان دے سکتے ہیں۔ البتہ قانون اور آئین کی روشنی میں قادیانی غیر مسلم ہیں اور وہ اپنے مذہب کی پیروی اپنے گھر یا اپنے عبادت خانہ کے اندر کر سکتے ہیں۔ لہذا قادیانیوں کے نیشنل کمیشن برائے اقلیت میں شامل ہونے کے باوجود ان کا یہ سٹیٹس اسی طرح رہے گا کیونکہ 298 اور 298 اسی طرح ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے تھے اور وہ ہماری اسمبلیوں میں گھس بیٹھیوں کی طرح بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اس ترمیم کے بعد قادیانیوں کو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنا پڑے گا اور ان کو اسمبلی میں جانے کے لیے وہی محسوس نشستیں حاصل ہوں گی جو تمام غیر مسلموں کو حاصل ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق غیر مسلموں کی نیشنل اسمبلی میں سیٹیں 10 ہیں، جبکہ مسلمانوں کی سیٹیں 332 ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کی سینٹ میں کل 4 نشستیں موجود ہیں۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں غیر مسلموں کی تو اس میں تمام غیر مسلم
جن میں ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی اور قادیانی شامل ہیں، وہ سب کے لیے یہ 10 نشستیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قادیانی اگر اپنے آپ کو غیر مسلم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد قادیانیوں کا ہمارے اسمبلیوں میں اور ہماری سول سروس، ہماری فوج میں چھپ کر شامل ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ قادیانیوں کا اس کمیشن میں شامل ہونا پاکستان، اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حکومت وقت سے جو مطالبہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو لیجسلیشن کے ذریعے، یعنی قانون پاس کرنے کے ذریعے، ان کے مذہب کا نام قادیانی، غلام مرزئی یا مرزئی رکھ دیا جائے، اور ان پر یہ پابندی لگائی جائے کہ وہ اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتے، چونکہ احمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں مخاطب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد نے اپنے ایک فیصلے جو PLD 2019 اسلام آباد پیج 62 میں پبلش ہوا ہے، اس میں پارلیمنٹ کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ایسی لیجسلیشن کرے جس میں قادیانیوں کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قادیانیوں کو یہ بھی پابند کیا جائے کہ وہ مسلمانوں والے نام رکھنے سے گریز کرے، اور جس طرح سکھ، عیسائی، یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے ڈفرینٹ نام رکھتے ہیں، اسی طرح قادیانی بھی مسلمانوں سے مختلف نام رکھیں۔ اس کمیشن میں شمولیت کے بعد قادیانیوں کے پاس وہی کوٹا ہوگا جو تمام مائنارٹیز کے لیے مختص ہے، جو کہ پاکستان میں ان کی تعداد 3 سے 5% ہونے کی وجہ سے انتہائی کم ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قادیانیوں کا چھپ کر وار کرنا ختم ہو جائے گا۔ ہمیں آج کی تاریخ میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص قادیانی ہے یا مسلمان ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان کو مسلمانوں کی صفوں سے نکال کر غیر مسلموں کی صفوں میں داخل کر دیا جائے گا، جو کہ انتہائی اہم فیصلہ ہوگا اور اس کے انتہائی دورس نتائج ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔